اس ویڈیو کے تھمبنیل میں ایک دعویٰ ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی دولت پیسہ آپ کے سامنے ہوگا اور آج رات انشاءاللہ دنیا کی ہر حاجت تمہاری پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ویڈیو پوری دیکھے گا اسے عمل کی اجازت ہے۔ میں یہ جو آپ کو بتایا کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی دولت آپ کے سامنے ہوگی، میں آپ کو ایسے ایسے واقعات بتا سکتا ہوں۔ یہ ایگزامپل ہے، یہ لفظ جو لکھا ہے نا کہ سر اٹھاؤ گے سر اور دولت سامنے ہوگی۔ میں اب نام کسی کا بھی نہیں یہاں پر لوں گا کیونکہ دیکھنے والے مجھے دیکھتے ہیں اور صحیح غور فکر کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک میرے جاننے والے کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک میرا جاننے والا تھا، اس پر ایک جن کی جو مونس ہوتی ہے جی عاشق ہوگی، اور بالکل سچا یہ واقعہ ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ باقی واقعات تو جھوٹے سناتا ہے جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو ہمارے سامنے کا ہے۔ ویسے تو واقعات سارے ہی صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی خطیب سے ملا ہوتا ہے، کوئی کسی ٹیچر سے ملا ہوتا ہے، کوئی کتاب میں ریفرنس ملا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ سامنے کا ہے کہ ایک بندے پر جننی عاشق ہو گئی، بڑی وہ نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا، تو کسی جگہ پر اس طرح ہو گیا، اور پھر جب وہ بولتا تھا نا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ عورت ہے۔ اس نے اپنا نام بھی بتایا اور کہا کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ گھر والے بڑے پریشان ہو گئے، اور یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، میں کوئی ناول پڑھ کے آپ کو نہیں بتا رہا۔ اب گھر والے بڑے پریشان، لیکن یہ جو سمجھ آئی نا کہ اس پر جننی عاشق ہے، جننی کیا کہتے ہیں کمنٹ میں بتائیں، مجھے لفظ صحیح نہیں آ رہا ہے، جننی ہے جی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوئے نا کہ وہ کوئی بات کرتا پوری ہو جاتی، جیسے میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی دولت آپ کے قدموں میں ہے۔ تو ایک بار اس بندے نے، اس کا نام بھی مجھے پتا ہے، میں یہاں بتا سکتا ہوں، لیکن معاملہ تھوڑا رشتہ داریوں کا ہے نا، لوگ مجھے سنتے ہیں، اس لیے تھوڑا پردہ ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے کو اس نے کہا کہ بھائی تیرا کل پریزبان لگ جائے گا، تو ایک کام کر، 2 نفل پڑھ لے، سجدے میں اٹھے گا پیسہ تیرے آگے جی۔ تو بات یہ میں نے جو مثال دی ہے نا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو جننی نے بتا دیا تھا، اور میرے ایک ٹیچر بتاتے ہیں کہ یہ جو جن ہے نا یہ غیب نہیں جانتے، غیب انہیں نہیں پتا، لیکن وہ ہماری جو یہ مطلب ہے کہ جس وقت یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جس ٹائم میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں 27 رمضان کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آج دن کون سا ہے، میں دن بھی دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج پیر کا دن ہے، اس وقت پیر کا دن ہے، اور یعنی 17 مارچ شروع ہے۔ اب 17 مارچ 18 19 20 یعنی 17 اور 7 کتنے ہوئے، 24۔ جنات ہم سے 7 دن آگے جی رہے ہیں۔ آج جنات کی 24 مارچ ہے۔ وہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کل پرسوں چوتھ ہونا ہے، غیب نہیں وہ جانتے، یہ بقول میرے ٹیچر کے۔ وہ بڑے بڑے واقعات بتا دیتا۔ اس نے بڑی پیری فقیری جھاڑتے ہوئے اپنے دوست کو کہا، اسے پتہ چل گیا کہ اس کا کل بانڈ نکل آئے گا۔ اس نے کہا تو 2 نوافل پڑھ، سجدے سے سر اٹھا، دولت تیرے آگے ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موکلات کے ذریعے دے، جنات کے ذریعے دے، جیسے بھی دے، دینا رب کا کام ہے، مانگنا ہمارا۔ اس نے بڑے دعائیں کی بندے نے، یار اس کی زبان مبارک ہو جائے، اس کے منہ میں گھی شکر، میرا پرائز بانڈ نکلا ہے تو میری تو موج ہو جائے گی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، نوافل پڑھے، اگلے دن پرائز بانڈ لگ گیا، اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، پرانی بات ہے، میرے خیال ہے کہ 40-50 ہزار روپے کا انعام نکلا، اور یہ بہت پرانی بات ہے، کم از کم 35 سے 40 سال پرانی بات ہے، اور ہو سکتا ہے 35-36 سال ہی ہو، میں اندازہ ایک بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس وقت 50 ہزار کا بانڈ نکلا ہے، اس طرح اور کوئی باتیں کرتا، پوری ہو جاتی۔ کہتا جی آپ ابھی نہ جائیں، تھوڑی دیر بعد جائیں رکشے پر، آپ کو خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کچھ نہیں ہوتا، چلے جاتے، رستے میں رکشہ الٹ گیا، بچ تو گئے، لیکن انہوں نے سمجھ آ گئی کہ یہ ایچ جو ہے صحیح، میں نام نہیں لے رہا اس کا، یہ صحیح بتا رہا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ سنتے ہیں نا لوگ مجھے، اس لیے میں کہتا ہوں نا یار تھوڑا پردہ ٹھیک ہے۔
تو بات اس طرح ہے کہ میں ایک آپ کو آج ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی، اسکپ نہ کی، تو آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ 27 رمضان کا دن جو ہے بڑی برکتوں والا دن ہے، شب قدر گزر چکی ہوتی ہے، اور ہاں ایک بات پہلے کہہ دوں کہ آپ نے بعد میں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، آپ نے کیا بولنا ہے، یہ 29ویں شب جس دن صبح 29واں روزہ ہونا ہو اس دن بھی پڑھیے گا، پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ عمل ہے، اگر آپ اس عمل پر کر بند ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری اتنی مدد فرمائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ تمہاری سوچ، وہم، گمان میں بھی نہیں جا سکے گا کہ اللہ نے کتنی مدد کی۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا، ہے جی، اس کو غیبی موکلات اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی ہی عطا سے غیبی مخلوق کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، موکلات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ تو بہرحال میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں اگر مرضی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک لازمی کریں عمل کی اجازت کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو شیئر کر دیں اور ایک کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ تو جواب نہ بھی دے پاؤں کوئی مسئلہ نہیں، ڈرا نہ کیا کریں، ہم دیکھتے ہیں کمنٹ۔ بہرحال عمل اس طرح ہے کہ آپ کو چاہیے آج کے دن، یہ جو اس وقت یعنی 27واں روزہ ہے، آپ نے ایک عمل کرنا ہے، یعنی کم از کم ویلڈ ٹائم میں، ویلڈ ٹائم کسے کہتے ہیں، عصر کے بعد نہیں، یا فجر کے بعد نہیں، ظہر کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں، سمجھ گئے، یا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ 10 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 کر کے، یعنی 2 نوافل سلام پھیرا، پھر 2 نوافل سلام پھیرا۔ ساری رکعتوں میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ تو آپ نے پڑھ کے 10 نوافل پڑھنے ہیں، جیسے ہی آپ یعنی آخری جو 2 نوافل پڑھ رہے ہوں گے، جس کے بعد 10 نوافل ہو جائیں گے اور آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا کہیں گے نا، آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر یہ 3 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جا کے کیا کہنا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ 3 بار کہہ کے اس کے بعد 3 ہی الفاظ ہیں، یا ارحم الراحمین۔ کیا کمنٹ میں بتائیں ذرا، میں دیکھوں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں جی۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے کم از کم 300 بار۔ اور اگر آپ کہیں کہ گنیں گے کیسے سجدے میں، تو اس طرح ہاتھ کی انگلیوں پر زمین پر رکھ کے اس طرح گنتے جائیں، اس طرح ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، 300 بار یا 313 بار، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 300 بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد اپنا سر سجدے سے اس طرح اٹھا کر ہیں جی، آپ نے اب اس طرح ہاتھوں پر پھونک مار کر اس طرح چہرے پر اس طرح مل لینا، اپنے چھاتی پر، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے، پاؤں پر، ہر جگہ، اپنے گھٹنوں پر، اپنے یعنی ٹانگوں پر، جس طرح ہوتا ہے اپنے جسم پر، انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اے پروردگار۔ اور میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا، آپ یہ یعنی 27ویں رمضان کیا، آپ 28ویں رمضان بھی پڑھیں، 29ویں بھی پڑھیں، اور خاص کر 28 اور 29 کی جو درمیانی رات ہے نا، اس میں یہ عمل نہ چھوڑنا اللہ کے فضل سے۔ اور طاق رات ہوگی۔ طاق رات کیا ہوتی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہونے کا بندے کو اس میں یقین ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہو، تو یہ 30واں روزہ بھی اگر نصیب ہو، ہے جی، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، تو 30ویں روزے کو بھی یہ عمل کرے، ہے جی، 10 نوافل پڑھیں، 2 کر کے سلام، اس طرح آخری جو سلام ہوگا نا، بالکل اس طرح کر کے، اور اس طرح جب آپ کریں گے فوراً سجدے میں جا کے 3 بار سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 300 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی، انشاءاللہ سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، اللہ اپنے فضل اور کرم سے آپ کے دل کی ہر مراد پوری فرمائے گا، اور عید پر آپ کی ڈبل عید ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے رحمت اور کرم کی بارش فرمائے گا۔ بہت شکریہ جی، ویڈیو لازمی شیئر کیجئے، یا ارحم الراحمین کی یہ ویڈیو ہے، اور لائک بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔